بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نورانی قاعدے کی 16 تختیاں مکمل ہو چکی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ نورانی قاعدہ کورس مکمل ہو گیا ہے۔ آج کے سبق میں ہم ناظرہ قرآن سے متعلق پڑھیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن صحیح طریقے سے کیسے پڑھا سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر جو چیز ہے وہ یہ کہ ہم اپنے بچوں کو ایک اصول یاد کروائیں۔ یہ اصول اگر ان کے دماغ میں بیٹھ گیا اور بچے اگر یہ اصول سمجھ گئے تو یوں سمجھ لے کہ آپ کا سارا کام ہو چکا ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول یہ ہے کہ اپنے بچے کو یہ سمجھا دینا چاہیے کہ صحیح پڑھنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہے: اونچی آواز سے پڑھنا، بار بار پڑھنا، سوچ سمجھ کے پڑھنا۔ اونچی آواز سے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ تلفظ درست ہوں گے۔ بار بار پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو لفظ مشکل ہے، زبان پہ نہیں آ رہا اور پڑھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو بار بار پڑھنے سے زبان اس کی عادی ہو جائے گی۔ اور تیسری جو چیز ہے سوچ سمجھ کے پڑھنا، کہ سوچ سمجھ کے پڑھنے سے تلفظ بھی درست ہوگا اور یاد بھی صحیح ہوگا اور جلدی ہوگا۔ تو یہ 3 چیزیں اگر آپ نے بچے کو سمجھا دی اور بچے کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی اور اسی دن سے، ناظرے کے پہلے دن سے اس نے یہ محنت کرنی شروع کر دی کہ میں نے اونچی آواز سے بھی پڑھنا ہے، میں نے سبق کو بار بار دہرانا ہے اور میں نے سبق کو سوچ سمجھ کے بھی پڑھنا ہے، اگر یہ بات اس کے دماغ میں بیٹھ گئی تو آپ کا کام ہو گیا ہے اور وہ ناظرہ قرآن بہت جلد مکمل کر لے گا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ناظرہ کی ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ ناظرہ کی ابتدا ہم نے اس تختی سے کرنی ہے جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، خاتمہ برائے اجراء قواعد۔ یہاں سے ہم نے اپنے ناظرے کی ابتدا کرنی ہے اور یہ تختی مکمل کرنے کے بعد پھر ہم نے نماز کا سبق پڑھانا ہے اور وہ بھی اس طریقے سے، اور وہ مکمل کرنے کے بعد دعائے قنوت اور کچھ جو مخصوص دعائیں ہیں وہ، اور اس کے بعد پھر ہم نے اما پارہ شروع کرنا ہے اور پھر اسی طرح ہم نے پورا قرآن پڑھنا ہے۔ تو اس کے لیے یہ جو خاتمہ ہے اس سے متعلق بات کرتے ہیں کہ یہاں تک پہنچنے کے بعد جو ہم حرفن پڑھتے تھے اس بات کو ہم چھوڑ دیں، جوڑوں کا تو ہم نام ہی نہ لیں، ہجا کرنے کا تو ہم سوچے تک نہ، یہاں پہنچنے کے بعد ہم لفظاً پڑھائے۔ حرفن جو ہم پہلے پڑھاتے تھے نورانی قاعدے میں وہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ ہاں اگر کچھ کم استعداد والے ہیں تو ان کو آپ حرفن بھی پڑھا سکتے ہیں۔ جیسے ہم پہلے پڑھاتے تھے آبادن، یہ حرفن ہے، آبادن، آبادن، امارا۔ اب یہاں پہنچنے کے بعد ہم اس اپنی ترتیب کو ذرا تبدیل کر لیں اور یہاں ہم پورا لفظ پڑھائے، جیسے جزاءً الملائکۃ، اور اسی طرح پھر آگے نماز کے سبق میں بھی اسی طرح پڑھائے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک لفظ ایک سانس میں پڑھا جائے، 2-3 الفاظ یا مکمل آیات بچے کو پابند بنایا جائے۔ نورانی قاعدہ یہ ختم ہونے کے بعد بھی اور اما پارہ کے اندر بھی بچے کو پابند بنایا جائے کہ بچہ ایک سانس میں صرف ایک لفظ پڑھے، پوری آیت نہ پڑھے۔ اگر وہ پوری آیت پڑھے گا تو پھر وہ قرآن کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کرے گا اور چند ایک صورتیں تو وہ زبانی پڑھ لے گا، آگے جب لمبی صورتیں شروع ہو جائے گی اس کے لیے پھر پڑھنا وہ مشکل ہو جائے گا۔ یہاں خاتمے کے اندر چند ایک ایسے الفاظ ہیں کہ ان کے ہجا اگر ہم سمجھ لیں تو وہ بہتر ہے۔ جیسے یہاں پر ہے، یہاں پر لفظ من بخلا، جس کو ہم تجوید کی زبان میں اقلاب کہتے ہیں، اس کے ہجے کرتے وقت ہم نے میم کو میم سے ملانا ہے۔ یہ جو اوپر چھوٹا سا میم نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ہم نے ہجے کرنے، میم زبر مم، نون نہیں پڑھنا، میم زبر مم، پھر آگے بخیلا، مم بخیلا، نون کو ہجے میں نہیں لے کے آنا اور نون کو ہی میم کو ہی پڑھنا۔ اور اسی طرح ایک لفظ اور ہے جیسے فَمَن يَعْمَلْ، کہ ساکن والا حرف اس کے بعد مشدد حرف، شد والا حرف، یہ اگر ایک جگہ آ جائے تو اس کے ہجے ہم کس طرح کریں گے اور بچے کو کیسے سمجھائیں گے؟ جیسے فَمَن يَعْمَلْ، نون کے اوپر جو ہے وہ ساکن ہے اور یا کے اوپر جو ہے وہ شد ہے۔ اس کے ہجے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ درمیان میں جو نون ہے، بلکہ اپنے ذہن کے اندر یہ ایک اصول بٹھا لینا چاہیے، وہ یہ کہ جہاں بھی ساکن حرف کے بعد مشدد حرف آئے تو
تو ساکن حرف کو درمیان سے ہجے کے اندر اس کو اڑا دینا چاہیے اور اس کو نہیں پڑھنا چاہیے. جیسے فا زبر فا، میم یا زبر مئی فمئی، یا عین زبر یا، میم لام زبر مل فمن یعمل. اب درمیان میں نون کو بلا وجہ وہ نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ نون بعد میں بھی نہیں پڑھا جاتا، تو اس لیے ہم ہجے کے اندر اس کو مزید اپنے بچوں کو تنگ نہ کرے اس حوالے سے. اگر ہم میم نون یا زبر مئی پڑھیں گے تو بچے وہ جو ہے کنفیوز ہو جائیں گے، ان کے ذہن میں بات آئے گی کہ پتہ نہیں یہ نون کیوں نہیں پڑھا جا رہا، کیوں نہیں. بس ان کو یہ بات آپ نے سمجھا دیں، یہ ہے کہ جہاں پر ساکن ہو، ساکن کے بعد شد والا حرف ہو، وہ ساکن حرف آپ نے پڑھنا ہی نہیں ہے. تو اس کے ہجے اس طریقے سے کرنے. اور اسی طرح جب یہ اس تختی کے اندر، اس خاتمے کے اندر اگر ہم نے کچھ تھوڑے بہت قواعد جیسے غنہ وغیرہ ہے اور مد وغیرہ ہے، اس کا ذرا ہم اجرا ہے، پریکٹس ہے، اس کی پریکٹس ہو جائے. اور اگر نون ساکن تنوین کے کچھ احکام بتائے، میم ساکن کے احکام بتائے، تو اس کو بھی یہاں پر بتا دینا چاہیے، نہیں تو ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح جب یہ تختی مکمل ہو جائے تو پھر نماز ضرور پڑھائے. نماز ہجے کے ساتھ بے شک پڑھائے، ایسے پڑھائے جیسے بھی آپ کو اپنے بچوں کی استعداد نظر آ رہی ہے. جب یہ نماز مکمل ہو جائے اس کے بعد پھر آپ اما پارا شروع کریں. جب آپ اما پارا شروع کریں گے نا تو وہاں پر سورۃ الناس سے جب آپ شروع کرتے ہیں تو وہاں پر بچے کو نورانی قاعدے کی تختی نمبر 6 کھول کے آپ نے بچے سے پوچھنا ہے کہ یہ لفظ کیا ہے. وہ آپ کو بتائے گا یہ ابدن ہے، یہ احدن ہے، یہ امرا ہے، یہ اذنا ہے. تو بچے کو یہیں سے سمجھا دینا چاہیے کہ دیکھو بیٹا یہ جو لفظ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں یہ الگ الگ لفظ ہے. اسی طرح یہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن کے اندر بھی ہر لفظ الگ الگ ہے. قل الگ لفظ ہے، اعوذ الگ ہے، برب یہ الگ لفظ ہے، ناس یہ الگ ہے. اس طریقے سے اگر ہم ان کی ذہن سازی کریں گے تو وہ پھر ایک ایک لفظ پڑھنا، وہ تو نورانی قاعدے میں اس نے سیکھ لیا، ایک ایک لفظ پڑھنے میں اس کو کافی عبور حاصل ہو گیا. لیکن اگر ہم اس کو پابند کریں گے کہ ایک سانس کے اندر یہ سارا پڑھو تو یہ انتہائی اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے لفظاً لفظاً پڑھائے، اور یعنی افراد و تفرید سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. ایسا بھی نہ ہو کہ ہم حرفن حرفن پڑھائیں، قل اعوذ برب الناس ایسے پڑھائیں. یہ بھی یہ جو ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ہم پڑھائیں قل اعوذ برب الناس، بچہ نہیں پڑھ سکے گا. بلکہ بہتر کیا ہے کہ لفظ لفظ پڑھائے جو اعتدال ہے، کہ افراد و تفرید سے اپنے آپ کو بچا کر اعتدال کے ساتھ بچے کو نظرہ شروع کر